Mr. Ehsanullah Khan, आप be precise. There are 7 minutes. اوکے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ہمارے اپوزیشن لیڈر مولانا لطف الرحمان صاحب، میرے بھائی ارباب وسیم صاحب بہت سی سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں. آج خوش قسمتی سے میرے سامنے بیٹھے ہمارے منسٹر صاحب جو آپ نوشی کے ہیں، پختون یار خان، آج شکر ہے وہ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں. میں تو یہاں پہ آپ کے سامنے کبھی جھولیاں پکڑتا رہا ہوں اور کبھی منتیں کرتا رہا ہوں، پتہ نہیں ان تک میری آواز پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اللہ کرے پہنچی ہو. تو جناب اسپیکر، بجٹ پہ آتے ہیں. جب اس دن ہمارے وزیر خزانہ صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ہمیشہ یہاں پہ اپنے حلقے کے مسائل کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، خصوصاً پانی کے حوالے سے، کیونکہ پانی زندگی ہے اور اگر پانی نہیں ہوگا تو وہاں پہ زندگی نہیں ہوگی. جس طرح میں نے اس دن بتایا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور ان دونوں ایشوز کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی حکومت کی، حالانکہ 2-3 ماہ ہو چکے ہیں. تو جب اس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا تو ہماری ماؤں بہنوں کے اور لوگوں کے مرجھائے ہوئے چہروں پہ جو ہے نا ایک امید کی کرن جاگی جب انہوں نے سنا کہ بھئی چشمہ لفٹ کم گریویٹی کینال حکومت شروع کرنے جا رہی ہے اور اس کی مد میں 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. میں تو پہلے تو گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرف انہوں نے توجہ دی، کیونکہ ڈی آئی خان فوڈ باسکٹ ہے اور اتنی بڑی ایگریکلچرل لینڈ ویسٹ پڑی تھی. لیکن بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور. تو جب میں نے بجٹ یہ جو وائٹ پیپر پڑھا اور اس میں لکھا ہوا ہے میجر فوکس ایریاز آف ڈیولپمنٹ بجٹ فسکل ایئر 2024-25، تو اس پہ 4th لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے کنسٹرکشن آف چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ کم گریویٹی پروجیکٹ ڈی آئی خان. تو اس کی جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ صرف 2 بلین. تو میں نے جس طرح کہا ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور، تو آپ نے اعلان 10 بلین کا کیا اور آپ نے ایلوکیٹ صرف 2 بلین روپیز کیے. تو میں ایک تو یہ وزیر خزانہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یہ جو آپ نے بتایا اور جو بجٹ میں ہمارے سامنے پیش ہوا، اس میں مس میچ کیوں ہے؟ اور اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہمارے پورے صوبے کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے، آپ اس میں اگر غلط بیانی کر رہے ہیں اور لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں تو آپ باقی کیا کریں گے صوبے میں؟ تو جناب اسپیکر، اس کا میں موازنہ بی آر ٹی سے کروں گا. جس طرح اس دن بھی میں نے کہا کہ ایک بیٹے کو آپ بنگلہ بنا کے دے دیں اور دوسرے کے پاس جھونپڑی نہ ہو تو یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. اب تک جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. جس طرح میں نے کہا کہ ایلوکیٹ آپ نے کیے لفٹ کینال کی مد میں 2 بلین روپیز، اور دوسری طرف آپ بی آر ٹی جو کہ ایک انسسٹینیبل پروجیکٹ ہے، آپ اس کی مد میں 3 بلین روپیز آپ سبسڈی دے رہے ہیں. اور میں بجٹ میں پڑھ رہا تھا کہ بی آر ٹی کا کوئی فیز 2 بھی لانچ ہونے والا ہے، اس کی بھی کوئی کنسلٹنسی ہائر ہونے والی ہے. تو میں نے اس دن بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بچے کے پاس جھونپڑی بھی نہ اور دوسرے بیٹے کو آپ بنگلہ بنا کے دے دیں، یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا. ہم کسی صورت یہ بی آر ٹی فیز 2 شروع نہیں کرنے دیں گے. لفٹ کینال پروجیکٹ یہ صرف ڈی آئی خان کے لیے نہیں ہے، پورے صوبے کے لیے لائف لائن ہے. اس وقت وہاں پہ ایک تو پانی کے مسائل حل ہوں گے اور دوسرا یہ فوڈ سیکیورٹی ہمارے پورے صوبے کے لیے، پورے ملک کے لیے. لیکن آپ کی حکومت کس قدر مطلب ہے اس کے اوپر سنجیدہ ہے، یہ آپ کے جو ہے نا، اب کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو نیت کا جو ہے نا، ہماری نیت جو ہے نا وہ کیا ہے اور عمل کیا ہے، اس میں بہت بڑا تضاد ہے. آپ 10 بلین کا اعلان کر کے 2 بلین اس کے اوپر ایلوکیٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو میرا اس چیز کے اوپر احتجاج ہے، اس کو فل 10 بلین کیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے. وزیر خزانہ صاحب پتہ نہیں یہاں پہ موجود نہیں ہے. دوسری چیز جناب اسپیکر، ڈی آئی خان موٹر وے کی اس میں بات ہوئی، بڑی خوشائند بات ہے. مولانا صاحب نے بھی آپ کو کہا، یہ پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ موٹر وے تعمیر ہوگا اور اس کی مد میں کچھ رقم بھی رکھی جاتی ہے. تو آپ نے کیا اس کے لیے زمین ایلوکیٹ کی ہے یا زمین پروکیور کی ہے یا اس کے لیے کوئی ورکنگ کی ہے؟ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اس پہ کام شروع کریں گے یا پھر آپ کر رہے ہیں. ہمیں اس کا پراپر پلان بتائیں کہ آپ کب کر رہے ہیں یا اس کے لیے آپ نے کیا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. تو جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا
یہ سٹیزن جو بجٹ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے اس میں آپ نے ایک میپ پیش کیا ہے موٹر وے کا جو پشاور ٹو ڈی آئی خان جائے گا. تو اس میں جناب اسپیکر ہم یہ مخالف نہیں ہے کہ کسی بھی علاقے کو موٹر وے تک رسائی نہ دی جائے, لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کرو دے کے, اتنا بڑا موڑ دے کے اس کا جو کلائمیٹک امپیکٹ ہے یا جو اس کا اوور آل, کیونکہ یہ تو پھر پوری لائف ٹائم کے لیے ہونا ہے, اس کا جو نقصان ہونا ہے آپ اس کا اگر تخمینہ لگا لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے یہ ہنگو ہے یا کوئی اور علاقے ہیں ان کو آپ موٹر وے نہ دیں, لیکن ان کو آپ لنک روڈز دے دیں, بجائے یہ کہ آپ پورے کے پورے موٹر وے کو آپ اتنے 100 کلومیٹر دور لے جائیں, تو ان کو آپ لنک دے دیں. اور جناب اسپیکر اریگیشن پہ میں آؤں گا. اریگیشن کی مد میں آپ نے پیسے رکھے, اور میں جس طرح پہلے میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے لفٹ کینال منصوبے کو سیریس لیا, تو اور میں نے سوچا شاید اس کے لیے آپ نے 10 بلین روپیز مختص کیے ہوں گے, لیکن وہ جھوٹ تھا. اس کے لیے صرف 2 بلین روپیز مختص کیے گئے, اور باقی ڈی آئی خان کا میں نے اس دن بھی کہا ہے آدھا علاقہ پورے کا پورا روتکوئی سسٹم آف اریگیشن سے آباد ہوتا ہے. روتکوئی میں نے اس دن بھی سمجھایا ہے کہ سیلابی پانی کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں فار اریگیشن پرپز. 3 سے 4 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے آج بھی وہ غیر آباد ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتے ہی روتکوئی ڈپارٹمنٹ کو غیر فعال کر دیا گیا تھا, اور بدقسمتی سے اس بجٹ میں بھی روتکوئی اریگیشن کے لیے کوئی پیسہ مختص نہیں کیا گیا. تو میرا اس چیز کے اوپر بھی احتجاج ہے. اس دن ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اسمال ڈیمز کا ذکر کیا کہ چودوان, درابن اور شیخ حیدر جام ہم کنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں پورا بجٹ پڑھتا رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں دکھا. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں ہاتھی کے دانت دکھاتے ہیں, بجٹ سپیچ میں آپ کچھ کہتے ہیں, آپ ایلوکیٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں, وہ بجٹ بک بھی پڑھتے ہیں, آپ کی نیت کو بھی جانتے ہیں. اور جناب اسپیکر آخر میں دوبارہ میں پانی کے حوالے سے کہوں گا, بس آخری بات ہے میری. پختون یار خان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس دن یہاں پہ کتنا چیخا ہوں کہ اسپیکر صاحب پانی نہیں ہے. ہم علاقوں میں ٹینکیاں بھجواتے ہیں اور وہ ان ٹینکیوں سے پانی پیتے ہیں, اور ان پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے, کیونکہ زہر جانوروں نے بھی پینا ہوتا ہے, انسانوں نے بھی پینا ہوتا ہے. لیکن پختون یار خان آج بیٹھے ہیں, شکر ہے آ گئے ہیں, ان کے بھی بچے ہوں گے گھر میں, وہ بھی پانی پیتے ہوں گے. ان سے اگر میں 2 دن پانی بند کروں تو آپ کو کیسا لگے گا, کیسا لگے گا؟ لیکن آج 2 مہینے ہو گئے حکومت کو آئے ہوئے, M&R فنڈ ریلیز نہیں ہوا. آج بھی سارے کے سارے بور وہاں پہ غیر فعال پڑے ہیں. یہ آئے تھے ڈی آئی خان, میں نے ان کو کہا تھا آپ چلیں آپ دیکھیں, آج بھی سارے وہ بور وہ بند پڑے ہیں. اور بس یہ آخری بات ہے, آج میں ان سے جواب ضرور لینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں ہم پانی بند کریں تو کیا گزرے گی, اور اگر آپ یہی احساس ان کے لیے نہیں کر رہے تو کیا آپ کو اس سیٹ پہ اور اس منصب پہ بیٹھنے کا اور حق اگر ہے؟ آپ کا مائک بند کر دیں بیٹھ جائیں, آپ نہ کہیں ان کو اس طرح نا, پیار سے باتیں کریں.